ایڈر پرویز صاحب کی میموریل سروس منا رہے ہیں چرچ کی جانب سے، منسٹری کی جانب سے، تو یہ بہت اچھی روایت ہے اس چرچ میں۔ مجھے یاد ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے، بہن شیلا بی بی کی بھی میموریل سروس منائی گئی اس چرچ میں، وہ بھی خدا کے گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ اور ایلڈر پرویز صاحب بھی، انہوں نے بھی چرچ میں وہ خدمت پسند کی جو سبھی لوگ خدمت پسند نہیں کرتے۔ جو چرچ میں آتے ان کی جوتیاں اٹھانا اور ان کو سیدھا کرنا، چرچ میں صفائی اور ستھرائی کا کام کرنا، پینٹ شرٹ پہن کے آنا، کپڑے پریس کیے ہوئے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، شوز پہنے ہوئے، کیپ پہنی ہے، آپ کو پتہ ہے اینک لگائیے، بابو بن کے آنا، اور یہاں آ کر خدا کے گھر میں جھاڑو پکڑ لینا، اور پھر خدا کے گھر میں نہیں، گلی میں، کوچوں میں۔ اور بسا اوقات جب وہ ہمارے گھر میں ادھر پاسٹر ہاؤس میں ہوتے تو وہاں بھی اگر ان کی والدہ، میری مراد میری اہلیہ سے ہے، وہ کوئی کام کرتی تو انہیں بھی کہتے ماں جی آپ پیچھے ہو جائیں، یہ کام میں کروں گا۔ یہ کچھ خاص روحیں ہوتی ہیں، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ جو اندر سے سچا ہو، جو اندر سے مخلص ہو، جو شیشے کی طرح ہو، جو اندر سے محبت سے بھرا ہو، وہی اسی طرح سے کر سکتا ہے۔ اور جس میں اکڑ ہو، جس میں غرور ہو، گھمنڈ ہو، وہ شخص کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جس کا دل گوشت تین دل ہوگا وہ اس طرح سے کر سکے، وہ خاک نشیں ہونا پسند کرے گا جس کا دل گوشت تین۔ تو ایلڈر پرویز صاحب کا دل کون سا دل تھا؟ گوشت تین دل۔ صرف میرے ساتھ ہی پیار کرنے والے نہیں، میری ہی خدمت کرنے والے نہیں، ہر شخص کو سلام کرنے والے اور ہر شخص کی عزت کرنے والے، صرف بڑوں کی عزت کرنے والے نہیں، چھوٹوں کی بھی عزت کرنے والے۔ وہ اس طرح کا شخص تھا، اس طرح کا خدا کا بندہ تھا کہ کوئی چھوٹا بھی بات کر دے تو اس کو بھی وہ سلام پیش کرتا کہ آپ نے میری بھلائی کے لیے بات کی۔ اس طرح کوئی نہیں، اگر کوئی چھوٹا بات کرے گا تو چھوٹا تو کیا، کوئی بڑا بھی بات کرے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ہماری کیا کر رہا ہے جی، انسلٹ کر رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ جو مجھے مد مقابل شخص ہے، یہ جو مجھے تنبیہ کر رہے ہیں، یہ میری انسلٹ نہیں کر رہا، یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، مجھے تنبیہ کر رہا ہے۔ اس طرح کی مثبت سوچ، اس طرح کی پازیٹیو سوچ کسی کی ہوتی ہے، اور یہ سوچ کوئی خود نہیں بنا سکتا، یہ رویہ کوئی خود نہیں بنا سکتا جب تک کسی کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ ہلیلویا! یہ حکمت، یہ دانائی، یہ فہم ایلڈر پرویز صاحب کو کس نے عطا کیا تھا؟ خدا نے عطا کیا تھا۔ اور ہر دل غم زدہ ہے، ہر آنکھ اشک بار ہوئی ہے، جتنوں نے سنا ہے سبھی دکھی ہیں، خاندان تو دکھ سے بھرا ہے، سبھی دکھی ہیں۔ یاد رکھیں، ہیلپنگ ہینڈ چرچ یہ منسٹری آپ کی اپنی منسٹری ہے، آپ کا اپنا چرچ ہے۔ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، اسی لیے تو جو ہم سے بچھڑ گئے، جنہوں نے خدمت کی، ہم نے چرچ میں اہتمام کیا، سب نے مل کے۔ سو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں خادمین کے لیے جو میں نے اظہار خیال بھی کیا، اور آپ سبوں کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر آپ کہنا شروع کریں سبھی بار بار
تو یہاں شام پہنچائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنوں نے یہاں اظہار خیال کیا ہے انہوں نے آپ سب کی نمائندگی کر دی. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے پاسٹر مختار صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی، اور آپ کو پتا ہے ایلڈر اشرف صاحب آج خدا کی خدمت میں ہیں اور آسن طور پر اپنے بھائی کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ بیٹا عامر جو ہے وہ ان ذمہ داریوں کو جو ایلڈر پریس صاحب کے کندھوں پر تھی، اس کے شانوں پر تھی، ان کو یہ بیٹا آسن طور پر نبھائے گا. اور اس کے لیے دعا کریں گے کہ خدا بیٹے عامر کو توفیق عطا کرے. گھر کی ذمہ داریاں اور اسی طرح سے چرچ کی ذمہ داریاں، کلیسیا کے ساتھ جس طرح سے ایلڈر پریس صاحب کا رویہ تھا اسی طرح سے ان کا بھی ہر جگہ تعارف ہو، اور وہ کمی جو ہر ایک کو نظر آ رہی ہے بیٹے عامر کی صورت میں ہم ایلڈر پریس کو دیکھیں، ہر ایک دیکھیں کہ ہمیں پھر سے ایلڈر پریس مل گیا ہے. وہ ہمارے درمیان ہے، وہ ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے، ہم سے ملتا ہے، ہم سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. ہمارا مان ہے. اور یاد رکھیں پالوس رسول فرماتے ہیں میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے کہاں جا رہا ہوں؟ مسیح کے پاس، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بہت بہتر ہے. بہتر نہیں، بہت بہتر ہے. مطلب بہت بہتر کا مطلب بہترین. کیا مطلب ہے؟ بہترین. تو ایلڈر پریس کہاں ہے؟ بہترین جگہ پر. کون سی جگہ پر ہے؟ بہترین جگہ پر ہے. وہاں نہ آنسو ہے، وہاں نہ رونا ہے، وہاں نہ دکھ ہے، وہاں نہ درد ہے، وہاں نہ یہ مٹی ہے، نہ گرد و غبار ہے. وہاں انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں، وہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کسی طرح کا دکھ نہیں ہے. اگر یہاں پر کوئی خدا کا نام لیوا شخص ہے تو اسے ماحول نہ ملے تو وہ دکھی ہوتا ہے، دعا کا ماحول نہ ملے. لیکن جب یہاں سے وہ چلا جاتا ہے تو بہترین ماحول اسے ملتا ہے. یہاں پر اگر اسے گھر میں ماحول مل جائے تو یہ موبائل خود تو اگر آپ بیل لگا لیں گیت کی زبور کی، لیکن جب کسی کو کال کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے کان میں کس کی آواز آ جائے گی؟ گانے کی آواز آ جائے گی. آپ کے کان میں کس کی آواز آ جائے گی؟ کسی ڈائلاگ کی آواز آ جائے گی، کسی اس طرح کی آواز آ جائے گی کہ میں تو نائک ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ. اس طرح کی بیل لگائی ہوتی ہے، ٹیون لگائی ہوتی ہے. مطلب کیا ہوا کہ یہاں اس زمین پر رہتے ہوئے جتنی بھی آپ کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کو سوئی چبھے گی، کہیں نہ کہیں چبھن ہوگی کہ کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ اف مجھے یہ کیوں سننے کو ملا، اف مجھے کیوں یہ دیکھنے کو ملا. لیکن یاد رکھیں جہاں ایلڈر پریس صاحب اور خدا کے لوگ اور چلے گئے ہیں ہم سے پہلے، وہاں خداوند یسوع مسیح خدا کا برہ جس نے نئے یروشلم کو روشن کر رکھا ہے اور اس کے آگے فرشتگان جھکے ہوئے ہیں. وہاں اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہے. وہاں بجلی کی ضرورت نہیں، وہاں پانی کی ضرورت نہیں، وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں، کیونکہ برے نے اس شہر کو روشن کر رکھا ہے. اور وہاں عبادت ہے، بندگی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایلڈر پریس ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میں گیت گاؤں، زبور گاؤں، بندگی کروں، پرستش کروں، کلام سناؤں. میرا مان ہے یہاں تو اسے وہ موقع نہ مل سکا
वहां उसे बेहतरीन मौका मिल गया है। तो इस फैसले को खुदा का तो मेरा मान है कि खुदा के कलाम ने आज, खुदा की कलाम की बातों ने गमज़दा घराने को तसल्ली अता की है। इसलिए मेरी गुजारिश है आज, बेशक यीशु मसीह भी रोए, इंसान होते हुए हमें रोना आता है, आंसू आते हैं, लेकिन आप आज से खुश हो कि वो किसके पास है, खुदा उनके पास है। वहाँ ज़बूर गा रहा है, वहाँ हमदो सना कर रहा है, वहाँ खुदा की महिमा गा रहा है, वो सिजदे में है खुदा के। तो आज जब हम खुदा के हुज़ूर हैं, इस ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे कि ख़ानदान फिर से बहाल हो, फिर से बहाल हो, और उसी तरह से ये जिस तरह से पहले खुशियों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उसी तरह से ज़िंदगी बसर करें। मैंने इसीलिए रोका था कि आज आपने इस तरह के गीत नहीं गाने कि कोई एक आगे गीत गाए और सभी रोना शुरू कर दें। ये कोई मसीही तरीका नहीं है, ये कलाम खुदा का तरीका नहीं है। कलाम खुदा रुलाने के लिए नहीं होता, कलाम खुदा तसल्ली देने के लिए होता है। तो आज खुदा का शुक्र है, गुज़श्ता शब बच्चों ने प्रैक्टिस की, इस तरह के गीत गाए हैं कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, और फिर हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। इसका मतलब है हम खुशी, हमारे अंदर खुशी है, रूहानी खुशी है कि हम मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी, दूबदू एक दूसरे को देखेंगे और हम सीना बसीना मिलेंगे राष्ट्रवादों को। सो अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे।